بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نان فائلر جو ہیں ان کو جو ایف بی آر نے کون کون سی ان کے اوپر ریسٹرکشنز لگا دی ہیں بینک اکاؤنٹس مینٹین کرنے کے اوپر، یعنی بینک جو ہے وہ اب پابند بنا دیا ہے ان کو ایف بی آر نے کہ وہ یہ پابندیاں ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز کے اوپر لگا دے جو کہ نان فائلر ہیں، جو کہ ایلیجیبل نہیں ہیں، یعنی اہل نہیں ہیں، جو نئی کیٹیگری انہوں نے شامل کی ہے اس کے مطابق۔ اور دوسرا یہ کہ سارے بینکس کو کہ وہ یہ انفارمیشن جو ہیں وہ شیئر کرے گا خود سے ایف بی آر کو۔ اس میں جو ریسٹرکشنز کے حوالے میں یا لمٹس کے حوالے میں بات کریں، کچھ منتھلی ہوں گی اور کچھ اینولی اور کچھ جنرلی جو اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی۔ منتھلی یہ ہے، پہلے تھوڑا سا اس کو بات کر لیتے ہیں کہ منتھلی 1 کروڑ کا ڈپازٹ اگر کسی نے اپنے اکاؤنٹ میں کرایا ہے تو وہ ایف پی آر کے ریڈار کے اوپر آ جائے گا، یا بینک پابند ہوگا کہ اس کا ڈاٹا جو ہے وہ ایف پی آر کو وہ فراہم کرے۔ پھر یہ ہے کہ ڈرا کی اگر بات کریں کہ منتھلی وہ اگر 10 لاکھ تک ڈرا کراتا ہے اپنے اکاؤنٹ سے تو پھر جو ہے بینک جو ہے اپنی اس ڈاٹا کو پابند ہوگا بینک کہ وہ ڈاٹا جو ایف پی آر کو ٹرانسفر کرے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر اس نے 2 لاکھ تک اپنے کریڈٹ کارڈ سے کوئی ٹرانزیکشن کی ہیں تو اس پھر بھی جو ہے بینکس جو ہیں وہ ایف بی آر کو ڈاٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے۔ یہ ساری ریسٹرکشنز جو ہیں ان کا میں نے پہلے ڈیٹیل اس کی جو ویڈیو بنائی ہوئی ہیں اپنے چینل کے اوپر، وہاں جا کر آپ ان کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اس کی بات کرتے ہیں کہ اب اینولی کون کون سی ٹرانزیکشنز ہیں جو اگر ایک نان فائلر شخص جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس میں کرے گا تو پھر جو ہے بینکس پابند ہوں گے کہ ان کا ڈاٹا جو ہے وہ ایف بی آر کو شیئر کریں۔ تو یہ بہت جو ہے نا غور سے یہ دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ دوسری چیزیں تو میں نے پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، 3.5 کروڑ کا اگر آپ سالانہ وڈرا کریں گے، یعنی اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے 3.5 کروڑ روپیہ آپ ڈرا کریں گے اینولی، تو کا ڈاٹا جو ہے وہ آپ کے ایف بی آر کو فراہم کر دیں گے۔ اسی طرح اگر ڈپازٹ کی بات کریں کہ اگر کسی شخص نے اپنے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ 80 لاکھ یا اس سے زیادہ کی رقم ڈپازٹ کرائی ہے تو پھر بھی اس کا جو ڈاٹا ہے وہ بینک پابند ہوں گے ایف بی آر کو بھیجنے کے، یعنی شیئر کرنے کے اس سے ایف بی آر کو جو ہے وہ۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سسٹم میں ڈال دی جائیں گی، یعنی ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ بنا دیا جائے گا اور خود بخود سے یہ والے ڈاٹاز جو ہیں وہ بینک کے ساتھ انٹر لنک کر دیے جائیں گے اور بینک سے یہ سارے ڈاٹاز جو ہیں وہ خود سے ایف بی آر کو شیئر ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص نے اپنے بینک میں 13 لاکھ یا اس سے زیادہ کا پرافٹ جو ہے وہ ریسیو کیا ہے، جس طرح لوگوں نے اپنے بینکس میں مختلف قسم کی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہیں، پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے مختلف اسکیموں کے تحت جو پرافٹ دینے والی اسکیمیں ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے اگر 13 لاکھ یا اس سے زیادہ کا اینولی اس کو پرافٹ ریسیو ہوا ہے تب بھی جو ہے بینک پابند ہوں گے کہ وہ اپنے ڈاٹا کو اس ڈاٹا کو یا ایسے اکاؤنٹ ہولڈر کو جو وہ ہے شیئر کریں ایف بی آر کے ساتھ۔ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ نے کہ 2 سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں ایک بینک میں یا مختلف بینکوں میں، کچھ لوگوں نے اپنے زیادہ اکاؤنٹ کھول رکھے ہوتے ہیں، تو جن لوگوں کے 2 سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں ان کے ڈاٹا بھی ایف بی آر جو ہے ان کی انفارمیشن بھی کہ وہ کون شخص ہے، کہاں سے بلانگ کرتا ہے، کون کون سے بینک میں اس کے اکاؤنٹ ہیں، تو وہ اس کو شیئر ہو جائیں گے۔ یہ سارے چیزیں جب ان کو شیئر ہو جائیں گی ایف بی آر کو تو پھر ایف بی آر کیا کرے گا، وہ کچھ ریسٹرکشن لگا دے گا، کچھ پابندیاں لگا دے گا، وہ ایسے اکاؤنٹ ہولڈرز کو جو ہے وہ نوٹس بھیجے گا اور نوٹس بھیج کے وہ ان کو کہے گا کہ جی آپ فوراً سے اپنے آپ کو فائلر کریں، این ٹی این حاصل کریں، ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر ہوں اور اپنا جو ڈیو ٹیکس بنتا ہے وہ ادا کریں
اور نہیں تو ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کیے جا سکتے ہیں، اور وہ ان کو پابند کیا جائے گا کہ وہ پہلے سے جتنے اکاؤنٹ ہیں، سیونگ اکاؤنٹ ہیں یا دوسرے ان کے جو بھی اکاؤنٹ ہے، کوئی میوچل فنڈ ہے یا کوئی ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، تو وہ سارے ان کے فریز کیے جا سکتے ہیں، اور ایک اکاؤنٹ ان کو مینٹین کرنے کی اجازت ہوگی جس کا نام دیا گیا ہے آسان اکاؤنٹ۔ اور آسان اکاؤنٹ کے اوپر بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ وہ سم لمیٹیشنز کے تحت اپنی مختصر سی ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکیں گے۔ اس کے اوپر بھی ویڈیو میرے چینل کے اوپر ریسنٹلی میں نے بنائی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے نان فائلرز جو ہیں ان کے اوپر اب دن بدن زیادہ سے زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی نان فائلر حضرات ہیں، ظاہر ہے وہ مستقبل میں کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہوں گے، پراپرٹی خریدنا چاہتے ہوں گے، گاڑیاں خریدنا چاہتے ہوں گے، اس کے اوپر الگ سے میں نے کہ پراپرٹی کے اور گاڑیاں وہ کتنی خرید سکتے ہیں یا کیسے خرید سکتے ہیں، الگ ویڈیو موجود ہے۔ تو ایسے تمام حضرات جو نان فائلر ہیں اور وہ ایسی انفارمیشن اس طرح سے اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین کر رہے ہیں جن کا میں نے پیچھے ذکر کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو فائلر کر لیں۔ اب فائلر ہونے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ کام تو کرنا نہیں ہے، آپ نے ہمارے واٹس ایپ کے اوپر اپنا ڈاٹا دینا ہے، اور ہم آپ کو جو ہے وہ ایک یعنی ابھی تک ایف بی آر کی ایک نامنل سی فیس ہے، تھوڑی سی فیس ہے، فائلر ہو جانا ہے اور اپنے آپ کو لیگل کر لینا ہے، اور تمام ٹرانزیکشنز اپنے بینک اکاؤنٹس جو آپ کے ہو رہے ہیں ان کو آپ ایزیلی مینٹین کر سکیں گے، آپ کے اکاؤنٹ بند نہیں ہوں گے، اور آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ یا دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں آپ پراپرٹی، گاڑیاں یا کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ آسانی سے کر سکیں گے۔